ڈارون نے اس کتاب کے اندر یہ انصاف کیا کہ اس نے اس کتاب میں ایک چیپٹر باندھا ہے ڈیفیکلٹیز ان تھیوری، کہ میری یہ جو تھیوری ہے اس میں جو مشکلات مجھے پیش آ رہی ہیں، اس میں سب سے بڑی مشکل اس نے کہا کہ اگر کسی ایک مثال سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی بھی پیچیدہ جانور یا کوئی آرگن، کوئی عضو بغیر ارتقائی تبدیلیوں کے خود بخود بن سکتا ہے اچانک، تو میری یہ ساری کی ساری تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی۔ اور مزے کی بات ہے اس پوری کتاب کے اندر اس نے اس بات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا کہ پہلا جاندار کس طرح وجود میں آیا، کیونکہ وہیں سے تو سارا معاملہ سٹارٹ ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ زمین پر جو زندگی ہے یہ ہمیشہ سے ہے، تب بھی پرابلم کھڑی ہو جاتی۔ اس وقت تو اس کو نہیں پتا تھا، وہ تو بعد میں بگ بینگ تھیوری کے ذریعے یہ ساری ڈیٹیل جو میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ہو از اللہ میں بتائی ہے کہ یہ اب اسٹیبلش ہو چکا ہے سائنس کے اندر یہ بات کہ کائنات پیدا کی گئی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ پیدا ہوئی ہے۔ جب کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو پھر کوئی کریٹر بھی ہے۔ تو ڈارون کا وہ دعویٰ جو ہے وہ 5 سالوں کے اندر ہی غلط ثابت ہو گیا اس کی کتاب کے آنے کے بعد۔ اسی دور میں بہت بڑا ایک بیالوجی کی فیلڈ کا سائنٹسٹ تھا، اس کا نام ہے لوئی پاسچر۔ اس نے اس کے جو یہ دعوے کی بنیاد ہی اکھاڑ دی اور اس نے یہ ثابت کیا تجربات کے ذریعے کہ یہ بات امپاسبل ہے کہ کوئی بھی میٹر خود بخود کسی جاندار کی شکل اختیار کر لے، ایون کوشش کر کے بھی کسی بھی مٹیریل کے ساتھ کوئی جاندار نہیں بنایا جا سکتا۔ اب اس کو آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ انڈے میں سے چوزا نکلتے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، انڈا توڑ کے لیسدار مادہ دیا جائے، دنیا جہان کے سارے انٹلیکچوئلز اکٹھے ہو جائیں، اس لیسدار مادے سے ایک چوزا تو بڑی دور کی بات چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں، نہیں بنا سکتے۔ تو جب یہ کام کرنے سے نہیں ہو سکتا تو خود بخود کیسے ہو رہا ہے؟ جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے یہ سپونٹینیس جنریشن کا کنسپٹ پایا جاتا تھا جب لوگوں کو سائنس کی اتنی نو ہاؤ نہیں تھی، لوگوں میں عقیدہ تھا کہ یہ کیچڑ میں سے مینڈک خود بخود بن جاتے ہیں۔ وہ تو اب پتا چلا کہ مینڈک جو ہے ڈورمنٹ پوزیشن میں کئی مہینوں کے لیے زمین میں چلے جاتے ہیں، وہ برسات کے موسم میں باہر نکلتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے جی وہ کیچڑ کی شکل کے ہوتے ہیں تو اسی میں سے بن جاتے ہیں۔ اب ان کو کیا پتا کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے؟ اس وقت خوردبین تو مائکروسکوپ تو دریافت ہی نہیں ہوئی تھی، یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کا یہ کنسپٹ تھا کہ جو گوشت ہے اس میں سے خود بخود چھوٹے چھوٹے کیڑے بن جاتے ہیں۔ یہ تو بعد میں جب الیکٹرانک مائکروسکوپ دریافت ہوئی تو لوگوں نے دیکھا بھائی وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے گوشت میں سے نہیں بنتے، گوشت کے اوپر جو مکھیاں ان کے پاؤں کے ساتھ آ کے جو لارواز کے انڈے آتے ہیں وہ ان میں سے وہ لارواز نکلتے ہیں۔ اب وہ نیکڈ آئی سے تو نہیں دیکھے جا سکتے تھے، تو لوگوں نے کہا جی گوشت میں سے خود بخود کیڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح پھر الحمدللہ بیالوجی کا یہ لا تو بالکل فائنل ہو چکا ہے کہ living things can never be produced from non-living things۔ زندہ چیزیں کبھی بھی مردہ سے نہیں بنائی جا سکتی، زندہ ہی میں سے زندہ نکلے گا۔ انڈا مرغی ہی دے گی، اس انڈے کو آپ مشین میں رکھیں، مرغی کے نیچے رکھیں، جہاں سے مرضی، لیکن انڈا جو ہے وہ مرغی نہیں دینا ہے، زندہ چیز میں سے ہی یہ چیز نکلنی ہے۔ یہ بیالوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے۔ اور دوسرا لا بیالوجی کا یہ فائنل ہو چکا ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے پیدا ہوئی ہیں، جو الحمدللہ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں بھی موجود ہے۔ 8 سے 1400 سال پہلے جب کسی کو گمان بھی نہیں تھا، اس زمانے میں اگر یہ قرآن کہتا نا کہ تمام زندہ چیزیں ریت سے پیدا ہوئی ہیں تو بات سمجھ آنے والی تھی۔ وہاں تو عرب کے ریگستانوں میں ریت ہی ریت تھی اور پانی تو ہے ہی بڑا مشکل تھا، تو یہ کسی کے دماغ میں کیسے بات آ گئی اگر معاذ اللہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو تو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کیا اب بھی تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے؟ تو یہ 2 لاز الحمدللہ بیالوجی کے فائنل ہو چکے ہیں۔ 1950s میں ڈی این اے جب دریافت ہوا، جینز کی سٹرکچر دریافت ہوئی، تو لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی لائف تو بڑی کمپلیکس ہے۔ ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں کہ اگر
ان میں ڈیٹا لکھا جائے تو اتنا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے کہ تاریخ انسان میں آج تک جتنی کتابیں لکھی گئیں یا جتنی لکھی جائیں گی تمام کا ڈیٹا ان جینز میں سٹور ہو سکتا ہے. اور ڈی این اے میں یہ سارے کے سارے معاملات جو آج ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, یعنی اگر کسی کا ڈی این اے کا سیمپل لے لیا جائے تو بتایا جا سکتا ہے اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے, اس کے چہرے کی شیپ کیسی ہے, اس کی کھال کی کلر کیسا ہے. اس طریقے سے پورے جسم کو دیکھ کے انسان کے جتنے فیچرز ہیں وہ ڈی این اے اسٹرکچر سے پتا چل سکتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا کوڈنگ فارم میں موجود ہے ڈی این اے کے اندر, ڈیزائن کی ہوئی چیز. تو یہ اس وقت تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, خوردبین بھی نہیں تھی. یہ تو خوردبین کے ذریعے جب چیزیں دیکھی گئیں کہ ایک سیل, ایک خلیہ جو بیسک یونٹ ہے انسان کا, کسی بھی زندہ چیز کا خلیہ, جو 1 ملی میٹر کا بھی 1000واں حصہ ہوتا ہے, دوربین کے ذریعے جب اس کو خوردبین کے ذریعے اور پھر الیکٹرانک مائکروسکوپ 1960 کے قریب جو ہے بنائی گئی, جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ بھائی ایک خلیہ اتنا کمپلیکس ہے, اس میں ایک پورا اس کا پاور جنریشن سسٹم ہے, پورے اس کے اندر بیریئر لگے ہوئے ہیں, پوری کنٹرولنگ سسٹم, کنٹرول روم موجود ہے. تو حیران کن بات ہے, سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک خلیہ, اس کے اندر جتنا کچھ موجود ہے, اگر اس کو ہم ان تمام چیزوں کو پریکٹیکلی بنائیں تو نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے ایک خلیہ بنانے کے لیے, جتنی چیزیں ایک خلیے کے اندر رکھی ہوئی ہیں, نیو یارک سٹی. یہ ایک خلیہ بھائیو, ایک خلیہ. چلو بنا تو لیں گے, اس میں زندگی کہاں سے ڈالنی ہے؟ ایک خلیہ. تو انسان کے جسم میں ایک خلیہ نہیں ہے, سینکڑوں بھی نہیں ہے, لاکھوں بھی نہیں ہے, کروڑوں بھی نہیں ہے, اربوں بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہے, اور 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے, 1000 بلین. اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ کوئی شخص 24 گھنٹے اگر 1 2 3 4 5 6 یہ گنتی گنتا رہے تو 25 سے 30 سال لگیں گے 1 ارب گننے کے لیے. یہ 1 ارب ہے, 1000 ارب ہوگا تو 1 ٹریلین, اور 100 ٹریلین سیلز. ہر ایک انسان, جو ہم یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کے جسم میں 100 ٹریلین سیلز موجود ہیں. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور 30 کے 30 درختوں سے پر ہوں تو 30 انگلینڈ کے ملکوں کے درختوں کے پتے جتنے ہوں گے وہ 100 ٹریلین ہے. یہ ایک انسان کے جسم میں. تو یہ صرف سیلز ہیں, ان سیلز تک خوراک جاتی ہے بھائی خون کے ذریعے. جو نسیں ہمارے جسم کے اندر, ایک انسان کے جسم میں اتنی نسیں ہیں کہ 2.5 چکر پوری زمین کا سرکمفرنس کور کیا جا سکتا ہے, 1,00,000 کلومیٹر. 10,000 لیٹر خون روزانہ ہمارا دل 1,00,000 دفعہ دھڑک کر پمپ کرتا ہے. ادھر کوئی بیٹری لگی ہوئی ہے یا ہم خود چلا رہے ہیں؟ اتنا کمپلیکس فینومین. اب اس پہ میں بولوں تو گھنٹوں چاہیے. ہو از اللہ اور منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت, وہ لیکچر دیکھ لیا جائے. اس میں نے یہ بہت بڑے بڑے حیران کن فگرز جو ہیں نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینلز نے جو یہ چیزیں ریلیز کی ہیں بالکل اسٹیبلش ان کے ذریعے بتائی. اسی طریقے سے بھائیوں, ایک انڈے کو صرف کنسیڈر کریں, ایک انڈا جس کے ذریعے چوزا بنتا ہے, وہ اگر ٹوٹ جائے اس میں سے کوئی چوزا نہیں بنا سکتا. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے انڈے کا مٹیریل نہیں بنا سکتی. مٹیریل دے دیتے ہیں ہم انڈے کا اور کہتے ہیں اسے چوزا بنا کے بتاؤ. تو بھائیوں کو ایک انڈا روزانہ اربوں انڈوں میں سے مرغیوں کے چوزے, کبوں کے چوزے, کبوتروں کے چوزے, ٹھیک ہے, چیلوں کے چوزے, اور کتنے, یہ ایون مکھیاں, یہ ایک ڈریگن فلائی جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں پنجابی میں, یہ بھی ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا ایک انڈا ہے جس میں سے نکلتی ہے. اور اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں, 50,000 آنکھیں ہیں ڈریگن فلائی. ڈریگن فلائی کا کوئی ماڈل نہیں ایگزیکٹ بنا سکتا, زندہ ڈریگن فلائی بنانا تو بڑی دور کی بات. اور یہ کہنا ہے کہ ایک انڈے میں سے ڈریگن فلائی خود بخود بن جاتی ہے, تو بھائی جو کام خود بخود ہو سکتا ہے وہ تو پھر کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. تو سارے مل کے ایک ڈریگن فلائی کا ایک پاری بنا کے بتا دیں. پھر ایک بیج جس کو زمین میں بویا جاتا ہے وہ اپنے سائز سے 6 ارب گنا بڑا اور بعض کا 10 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. زمین سے وہ خوراک, تو زمین وہاں سے کم بھی نہیں ہوتی, سورج کی روشنی سے اپنی خوراک تیار کرتا ہے. 100 فٹ اونچے درخت, اس سے بھی زیادہ اونچے ہوتے ہیں, اوپر کے پتوں تک بھی پانی زمین سے پہنچتا ہے. موٹریں لگی ہوئی ہیں, اور ایک درخت تو ہے نہیں ہے
ट्रिलियंस ऑफ ट्रीज दुनिया में मौजूद है, और फिर उन पे फ्रूट लगता है, उनकी टाइमिंग होती है। एक बीज इतना डाटा स्टोर कर सकता है कि दुनिया की कोई हार्ड डिस्क उतना डाटा स्टोर नहीं कर सकती। ये पूरा फिनोमिना कि दरख्त कब पकेगा, इस पे जब फल कब लगेंगे, इसके पत्तों की शेप क्या होगी, इसके तनों का साइज क्या होगा, एक एक इंफॉर्मेशन जो एक दरख्त को देख के आप लिख सकते हैं, वो सारी बीज के अंदर तो मौजूद है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज बना के बता दे। तो अगर नहीं बना सकते तो कहेंगे खुद ब खुद हो रहा है, जो काम करने से ना हो रहा हो वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है। तो भाइयों 1950 में ये अल्हम्दुलिल्लाह डीएनए की स्ट्रक्चर और ये जीन्स वगैरह दरियाफ्त हुए, तो उन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया गया, और यूं एवोल्यूशन वाला जो चक्कर था वो मामला जो है वो खत्म हुआ। तो अब इन्होंने फिर एक नया स्टेप लिया। इन्होंने कहा कि अब चूंकि साइंस तरक्की कर गई है, तो ये तो बैकवर्ड लोग थे, इन्होंने कहा कि जी अब डीएनए का पता चल गया ना, वो चार बातें हाथ लग जाए तो फिर बंदा जो है वो फटकड़ी पास हो तो एक दुकान तो खोल ही लेता है इंसान। तो इन्होंने कहा कि अच्छा डीएनए दरियाफ्त हो गया तो लाइफ तो बड़ी कंप्लेक्स है, और वहां पे फिर मूवमेंट चल गई, इंटेलिजेंट डिजाइन मूवमेंट अमेरिका के अंदर। डार्विन के अगेंस्ट उन्होंने इंटेलिजेंटली डिजाइन, ये चीजें हैं, उन्होंने इंटेलिजेंट डिजाइन मूवमेंट चलाई वहां पे लोगों ने कि ये तमाम चीजें किसी गॉड ने क्रिएट की हैं। ये डीएनए की स्ट्रक्चर तो इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो इन्होंने कहा अच्छा ये जो एवोल्यूशन होती है ये डीएनए की तब्दीली की वजह से होती है, और इसके लिए एक टर्म डिवाइस की इन्होंने म्यूटेशन, कि म्यूटेशन का एक अमल है कि बैरूनी मुदाखलत के जरिए डीएनए की स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसकी वजह से ये मछलियों से रेप्टाइल्स और रेप्टाइल से परिंदे बनने शुरू हो गए। अब बात जो हाथ लग गई तो उन्होंने ये बात की। तो म्यूटेशन को भी समझ लें, म्यूटेशन ये है कि किसी भी केमिकल इफेक्ट से या रेडिएशन के इफेक्ट से डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया जाए। तो ये रिकॉर्डेड बात है कि कभी भी म्यूटेशन के जरिए कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं आई, हमेशा नेगेटिव तब्दीली आई है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही है कि जो नाकारगी है, जिसको एंट्रोपी कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, ये हमेशा बढ़ती है। आप इसको समझ लें। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ग्लास है, इस ग्लास में मैं नीचे ब्लू कलर के छोटे छोटे बॉल्स की लेयर लगाऊं, उसके ऊपर येलो कलर की, उसके ऊपर रेड कलर की, ये 3 लेयर्स लगी। अब मुझे बताएं इन लेयर्स के बाद मैं इसको हिलाना शुरू कर दूं तो सारे बॉल्स मिक्स हो जाएंगे। आप मुझे बताएं मैं अगर हजारों साल तक भी हिलाता रहूं, क्या कभी वो पोजीशन दोबारा आ सकती है? तो इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करती है तावक्ते के खुद इंसान कोई बीच में इन्वॉल्व हो के, मतलब मैं अभी दोबारा उसको पकड़ के ऐसे ना कर दूं, उस वक्त तक ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं आ सकती। तो यही तो है सुप्रीम बीइंग जो कर रहा है, खुद पकड़ के एक एक चीज को टाइनीज डिटेल तक, ये एंट्रोपी से तो ये चीजें इंक्रीज होंगी। और हारून याह्या की बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एक है, बहुत जबरदस्त, टर्की के एक मुसलमान स्कॉलर हैं जिन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं एथिज्म के खिलाफ। कुछ चीजें गलत भी हैं उनके नजरियात में, लेकिन जो उनकी पॉजिटिव चीज है उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो उन्होंने एक वीडियो है कोलैप्स ऑफ डार्विनिज्म, उसके अंदर रिचर्ड डॉकिंस का इंटरव्यू रखा हुआ है कि उससे किसी ने सवाल किया, वीडियो है, कि ये बताएं ये जो आप म्यूटेशन का नाम लेते हैं, आज तक म्यूटेशन के जरिए कभी इर्तिकाई तब्दीली से कोई पॉजिटिव तब्दीली आई है? तो उसने यूं देखना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, उसकी जुबान ही बंद हो गई है, क्योंकि प्रैक्टिकली नजर आया है। और वो अभी भी वो बछड़े मौजूद हैं जो पैदा हुए हैं, 6-6 टांगे हैं उनकी, 2 गर्दन पे लटक रही हैं। इस तरीके से मक्खियों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो मुर्दा लंगड़ी लूली किस्म की मक्खियां जो हैं वो बननी शुरू हुई। डीएनए स्ट्रक्चर डिस्टर्ब किया तो वो म्यूटेशन की वजह से डिसऑर्डर इंक्रीज हुआ, एंट्रोपी, फायदा कोई नहीं हुआ। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका हरबा खत्म हो चुका है इस हवाले से।